السلام علیکم، میں ہوں علینا ارشاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARI ٹیمز۔ چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف۔ 1955 میں جب گورنر جنرل غلام محمد رخصت ہوئے تو بیوروکریسی نے ملکی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کرنی تھی۔ فوجی مداخلت بھی پورے عروج پر تھی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا، جو بیوروکریٹ بھی رہ چکے تھے، گورنر جنرل بن گئے۔ یوں عملی طور پر حکومت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ سکندر مرزا طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ اپنے دوست آرمی چیف جنرل ایوب خان کو اقتدار میں شامل کر لیں تو ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سکندر مرزا میر جعفر کے پڑ پوتے تھے۔ وہی میر جعفر جس نے بنگال میں انگریزوں کو راستہ دینے کے لیے مسلمان حکمران نواب سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ سکندر مرزا کا دور پاکستان کی جمہوریت کے لیے جگ ہنسائی کا دور تھا۔ سکندر مرزا نے صرف 3 سال میں 5 وزرائے اعظم کی چھٹی کروا کے وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ایک مذاق بنا دیا۔ کہتے ہیں اس پر بھارتی وزیر اعظم نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے ہیں۔ سکندر مرزا کا پہلا شکار وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے، جنہیں ہٹا کر ایک بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن یہ ساتھ بھی 1 سال سے زیادہ نہ چل سکا اور 1956 میں انہیں بھی گھر بھیج دیا گیا۔ چودھری محمد علی کی جگہ حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن جب حسین شہید سہروردی نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سکندر مرزا نے انہیں بھی اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ حسین شہید سہروردی کی جگہ ابراہیم اسماعیل چندری گر، جنہیں آئی چندری گر بھی کہا جاتا ہے، وزیر اعظم بنے، لیکن صرف 2 ماہ بعد انہیں بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ ملک فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بنے اور یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزراء اعظم یا گورنر جنرل آئے، ان میں قائد اعظم کو چھوڑ کر باقی سب مشرقی پاکستان سے تھے یا مہاجر تھے۔ وزیر اعظم فیروز خان نون نے گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان میں شامل کیا۔ یہ بندرگاہ برطانوی دور میں عرب سلطنت عمان کو دی گئی تھی۔ ملک فیروز خان نون نے عمان کو $1 کروڑ کی رقم ادا کی اور گوادر کو پاکستان میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں اس سودے میں اکبر بگٹی نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جن وزراء اعظموں کو سکندر مرزا اپنی تفریح تباہ کے لیے آئے روز فارغ کر رہے تھے، انہیں میں ایک چودھری محمد علی تھے، جنہوں نے جاتے جاتے بھی پاکستان کا 1956 کا آئین مکمل کر دیا۔ پاکستان کے اسی پہلے آئین کے تحت سکندر مرزا گورنر جنرل سے پاکستان کے پہلے صدر بنے اور پاکستان اسی آئین کے تحت ملکہ برطانیہ کے تسلط سے پوری طرح نکل کر ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گیا۔ ادھر آئین بنا، ادھر ملک میں انتخابات کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ بات پاکستان کے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن سکندر مرزا اور جنرل ایوب کے لیے یہ بڑے دکھ کی بات تھی۔ مرزا اور ایوب دونوں جانتے تھے کہ اگر انہوں نے الیکشن سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج کے بعد وہ پاکستان میں اقتدار کے مزے کبھی نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ایوب خان ریٹائرڈ ہونے والے تھے اور سکندر مرزا نئی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے قابل نہیں تھے۔ ایسے میں انہوں نے وہی کیا جو خوفزدہ عامر کیا کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے حکومت برطرف کی اور آئین منسوخ کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سکندر مرزا باوردی فوجی نہیں تھے، اس لیے تاریخ کا یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلا ملک گیر مارشل لا فوج نے نہیں بلکہ بنگال سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ صدر نے لگایا۔ انہوں نے اپنی سازشوں طاقتور ساتھی جنرل ایوب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ جنرل ایوب نے جب دیکھا کہ سکندر مرزا کا اقتدار اور مارشل لا تو انہی کے سہارے قائم ہے تو انہوں نے سکندر مرزا کو بھی اقتدار سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا۔ ایوب خان نے قوم سے خطاب کیا، ملکی مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کیا اور یوں پاکستان میں جمہوریت کی جگہ میرے عزیز ہم وطنوں کی شروعات ہو گئی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھا ہے کہ جنرل ایوب کو پاکستان پر مسلط کرنے والے بھی یہی سکندر مرزا تھے، کیونکہ جب پاکستان میں انگریز جنرل کی جگہ مقامی جنرل کو آرمی چیف بنانے کی بات چل رہی تھی تو سکندر مرزا لیاقت علی خان کے سیکرٹری دفاع تھے۔ انہوں نے ہی وزیر اعظم کو قائل کیا کہ جونیئر موسٹ جنرل ایوب خان کو پروموشن دے کر آرمی چیف بنایا جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سکندر مرزا سمجھتے تھے کہ جنرل ایوب ان کے احسانات تلے ڈوبے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ طاقت کی جنگ میں اخلاق نامی کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔
सिकंदर मिर्जा की बदकिस्मती देखिए कि कभी वो पाकिस्तान के स्याह व सफेद के मालिक थे, हर चंद माह बाद अपने मूड के मुताबिक वजीर आजम तब्दील कर देते थे, और फिर यूं हुआ कि जलावतनी के बाद इन्हें वतन की मिट्टी भी नसीब ना हुई। सिकंदर मिर्जा ने 1969 में लंदन में वफात पाई और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दफन हुए। जब तक जिंदा रहे इन्हें मलका बरतानिया से वजीफा मिलता रहा, क्योंकि वो उसी के वफादार थे। अब पाकिस्तान में सिकंदर मिर्जा का नहीं, जनरल अयूब का दौर शुरू हो चुका था। अयूब के मार्शल लॉ को बहुत से लोग पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान की तबाही की दास्तान कहते हैं। ये दोनों लोग ऐसा क्यों कहते हैं, असल कहानी क्या थी, ये जानने के लिए हमारे साथ रहें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमारी बेहतरी के लिए अपनी राय का इजहार जरूर करें।